تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ سوچنا یہ دنیا کے پیچھے ہم دیوانے ہو رہے، یہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ الیوم عندک دلھا وحدیثھا وغدا لغیرک کفھھا والمعصمی۔ آج یہ دنیا ایسی ہرجائی ہے، عورتیں رہتے نا، آوارہ عورتیں، روز ایک آدمی کو بولتے میں تیرے سے محبت کرتی ہوں بول کے پیسے نٹتے رہتے، پورا سنگار کر کے پوری اداؤں سے سیٹ آیا تو پورا لوٹتے، محبت کی پوری ایکٹنگ کرتے، پورے پیسہ ختم ہوتے اور ایک سیٹ کو پکڑتے۔ یہ دنیا ویسی ہے۔ شاعر بولتا ہے الیوم عندک دلھا، آج تیرے پاس آ کے نخرے کر رہی، سچ کے آ رہی، وہ ایکٹنگاں کر رہی محبت کے، شرمایہ سا کر رہی، تیرا دل پہ بجلیاں گرا رہی ہے۔ عندک دلھا وحدیثھا وغدا لغیرک، کل اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں رہے گا، کسی اور کے گود میں سو کے رہے گی یہ دنیا۔ یہ زمین پہ ہم لوگ رہیں گے کیا؟ جو مست گھر ہے، سوچنا آج میں ہوں، آج سے 50 سال بعد کون رہتے ہوں گے، کون رہتا ہے، کیا ہے گی، بیٹا رہتا ہے کہ بیچ لیتا ہے، کیا ہے۔ آج میں یہ کاروبار میں ہوں، اتنی محنت سے سجا رہا ہوں نا، آج کے 50 سال بعد میں مر کے 30 سال ہو جائیں گے تو جب کیا حال ہوگا سوچنا، جب یہ کیا کام کا میرے لیے کاروبار، جب میں نہیں رہوں گا تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی سوچے کہ دنیا کی خوشیاں کیا ہے، ایک میل کچیل کے جو نکلتا ایسی خوشیاں، یہ لذت کیسی ہے؟ ختم ہو جانے والی لذت ہے۔ جتنے بھی تم گناہ کرو سیکنڈوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد صرف سزا رہ جاتی، گناہ کی بری یاد رہ جاتی، اور پھر نہیں، ایک سیکنڈ کا کی لذت ہے اور پھر ہمیشہ کی۔ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ خطا کرنے میں تو لمحہ لگتا، سزا جو ہے پھر صدیوں کی رہتی ہے۔ تو لذتیں جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے اچھے خاصے آسائش والے لگژری لائف والے آدمی کی زندگی میں بدبختی آتی، پورا کاروبار پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے چھوٹی زندگی میں کئی سے خاندان ہیں، کل ان کا اپنے علاقہ میں ایک عروج تھا، ایک شان تھی پورے خاندان کی، آج پوری شان ختم ہو گئی، ان کی اولاد کا پیریڈ آنے تک انہوں زیرو ہو گئے، اور کل تک جن کو لوگ پھونکتے نہیں تھے دن پہ، آج ان کی ایک شان قائم ہو گئی۔ عروج زوال دنیا۔ تو دیکھتے دیکھتے بڑے ہمارے حضرت ایک قصہ لکھے کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک آدمی اتنا مالدار تھا، اتنا مال تھا، وہاں جاگیرداری سسٹم ابھی بھی ہے، یہاں پر سیلنگ ایکٹ آ گیا، یہاں پہ جس کے پاس بھی زیادہ ہے زمینیں گورنمنٹ لے لی یہاں پہ آزادی ہونے کے بعد۔ وہاں پہ پڑوس کے ملک میں نہیں، ابھی بھی ایک آدمی کے پاس ہزاروں ایکڑ رہتی۔ تو بہرحال ایک اچھا دولت مند تھا کہ اس کی زمینات میں 2 ریلوے اسٹیشن آتے تھے، اس کی زمین میں ریل کا اسٹیشن تو نزدیک نہیں ہوتا، ریلوے اسٹیشن اسٹارٹ ہو کے انہیں پھر رکنے تک کتنی جس کو جگہ چاہیے، 2 ریلوے اسٹیشن اس کی ذاتی زمین میں آتے، اتنی بڑی زمین کا زمیندار، کئی شہروں میں اس کے ہوٹلز، کاروبار وغیرہ۔ تو ایک دن جو ہے ایسی چوراستے پہ ایک اچھی بڑی ہوٹل کے سامنے کھا کے باہر نکلا، کچھ پرانے دوست بھی تھے جو اسٹرگل کر رہے تھے، ابھی اتنے مالدار نہیں تھے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بولا میاں تو جو ہے کبھی کماؤں کیا، کہاں سے لاؤں یہ سوچتے رہتا، کہاں سے لاؤں اور میں کیا ہے کہاں خرچ کروں سوچتے رہتا ہوں روز، شان سے عقل کے تکبر کے کہ کہاں سے لاؤں تم سوچتے رہتے، کہاں خرچ کروں میں سوچتے رہتا ہوں، میری تو 20 نسلیں بھی تعداد بلا گئے، 20 نسلیں بھی نہیں کمائیں گی نا تو بھی کھا سکتی ہے۔ شان سے جو جملہ بولا اللہ کے پسند، پکڑو گی پسند۔ اب ایک بچہ تھا اس کا، بولا چند مہینوں میں اس کا بیمار ہو کے انتقال ہوگا، اس کے بعد ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ ایک بیٹا جو ہے عمر اس کی چھوٹی تھی، اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہو گیا۔ جب ایک کم عمر کا نوجوان اتنی بڑی جائیداد کا مائل ہوا تو اب مکھیاں تو آتے نا، گڑ ہے جگہ، پورے برے دوستاں اس کو گھیر لیا، آہستہ آہستہ برے دوستوں کے اندر گر گیا۔ اب اس کے بعد جو برے دوستوں کی وجہ سے لٹانا شروع کیا اس نے پیسہ، پورے فیکٹریاں ختم ہو گئے، پورے کاروبار ختم ہو گئے، اس کے بعد
ایک ایک جائیداد بیچنا، عیش کرنا۔ اپنے ملک میں جتنے عیاشی کے اڈے تھے سب میں عیاشی کر لیا۔ اس کے بعد اس کے دوست بولے کہ یہ سنگاپور چلنا میاں، وہاں بہت اچھے کلر کے رہتے، وہاں بہت اچھے فیس رہتے، چلو وہاں۔ چلو اب سنگاپور کو گئے، وہاں چند سال عیاشی کرے۔ چند سال میں حال یہ ہوا کہ جس چوک پہ کھڑے کے بابا بولا تھا کہ میری 20 نسلیں بھی کمانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر اس کا جو بیٹا تھا اکلوتا، جو پوری جائیداد گنوا ہو چکا تھا، بیماریاں آ گئی تھیں، علاج نہیں کرا سکتا تھا، اسی چوک پہ وہ فقیر بن کے لوگوں سے مانگ رہا تھا میرے علاج کے واسطے پیسے۔ ایک ہی نسل میں اٹھ ہو گیا تو کتنے بڑے بڑے زیرو ہو جاتے۔ دنیا کی حقیقت پہ آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ کل کا غنی، آج کا تنگس۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا علاقے کا، اور ساتھ میں جو ہے سامنے نئی نئی دلہن، اس کی خوبصورت دلہن جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، دونوں مل کے مزے لے کے کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے ایک دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے کھٹکا مارا تو اس کو غصہ آ گیا، چونکہ اب بیوی کے ساتھ موڈ میں ہے، ذرا مزے کے موڈ میں، ڈانٹ دیا کہ آ جاتے، وقت دیکھتے نہیں، کرتے نہیں دیتے، یہ وہ برے باتیں بولتے، اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا تکبر سے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ حالات بدل گئے، حالات پورے بدل گئے، حالات پورے چینج ہو گئے۔ اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ وہ بیوی بھی چھوڑ دی، اس کو مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، وہ بیوی کو بھی نہیں سنبھال سکا، بیوی چھوڑ دی، خلا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت کی اور ایک جگہ شادی ہوئی، اور ایک مالدار سے شادی ہوئی۔ اب ایک دن وہ دوسرا جو شوہر تھا، اس کا بہت مالدار قسم کا جو شوہر تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہی تھی، پھر ایک کوئی فقیر آ کے دروازے پہ آواز دیا، تو انہوں نے بولا جاؤ جی، یہ وہ سب بدماش آدمی نہیں تھا ہوتا ہے، جاؤ کیا ہو۔ اب وہ جب دروازے پہ گئی تو چیخ مار کے گر گئی، جلدی جا کے اٹھا کے لایا، کیا ہو گیا جی تم کو، بے ہوش ہو گئے، کیا ہو گیا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بولے کہ وہ جو فقیر مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر ہے، جو ایک زمانے میں اتنا کروڑ پتی تھا، مانگنے کے واسطے آیا تو فقیر کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا۔ اس کو یاد دلائی اس نے کہ ایک وقت ایسا تھا، یہ میرا پہلا شوہر اتنا دولت مند تھا، اتنا شان و شوکت کا تھا، ایک دن ایسے ایک فقیر آیا تھا تو اس شوہر نے ڈانٹ دیا تھا، آج وہ میرا شوہر آج فقیر بن کے آیا، میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو دوسرے شوہر نے کہا آپ کو معلوم ہے وہ فقیر کون ہے جو آیا تھا اس دن؟ وہ میں ہی تھا۔ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ ادھر بٹھا دیے، اس کو ادھر کر دیے۔ تو یاد رکھو ٹیبل پہ آج ادھر ہے، کل ادھر ہو سکتے، ادھر سے ادھر ہو سکتے۔ یہ دنیا کیا ایک چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں، ذل زائل۔ دولت بولتے ہی اس کو جو ٹکتی نہیں، دالا یدلو سے دولت ہے، عربی میں دالا یدلو بولے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہی رہتے۔ بہرحال جب موت آ جائیں گی، سوچنا یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو اپنے ہی بیٹے، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی جی بولنے والے اپنے کندھے پہ لے جا کے اپنے ہاتھ سے منو مٹی کے اندر ڈال